السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری اسلامی بہنیں اور بچے؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کے لیے قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یقیناً اس سلسلے میں آپ نے میرے چینل اللہ کا پیغام کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں تو کر لیں، اور اسے ضرور لائک بھی شیئر بھی کریں۔ لہٰذا دعا کے ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین، آمین ثم آمین۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حرکات کا بیان۔ حرکات کن کو کہا جاتا ہے؟ زیر، زبر اور پیش کو۔ زبر کو عربک میں فتحہ کہا جاتا ہے، جس کی آواز کھلے منہ سے آتی ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر آ، یہ باقاعدہ آپ کا منہ کھلے گا۔ با زبر با، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری حرکت ہے زیر، جس کو عربک میں کسرہ کہا جاتا ہے اور اس کی آواز ای کی سی ہوتی ہے۔ ای انگلش کا جو لیٹر ہے اس کی آواز۔ نچلا ہونٹ، نچلا جبڑا نیچے کو ہو، بازیر بی۔ اسی طرح تیسری حرکت ہے پیش، جس کو عربک میں ضمہ کہا جاتا ہے، یعنی او کی آواز جو سی ہے وہ منہ کی گولائی سے، جیسے با پیش بو۔ اور ایسا لفظ متحرک کہلاتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی حرکت کسی لفظ پر آئے۔ تو اس کے بارے میں سیکھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ تنبیہات کا ذکر کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے کیا کام کرنا ہے، کسی بھی لیٹر کی ادائیگی سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے کہ ان حرکات کو کھینچنے سے بچنا ہے۔ جیسے الحمد کو اگر آپ پڑھ دیں الحمدو، یعنی ہا زبر ہا کو آپ لمبا کھینچ دیں، ہا لمبا کر، جبکہ وہ کیا ہے الحم۔ اور دال پیش دو کو آپ پڑھ دیں دو لمبا کر دیں، تو یعنی کھینچنا، تو یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے جس سے بچنا ہے ہمیں؟ حرکات کو مجہول نہیں پڑھنا، یعنی آواز کو تبدیل نہیں کرنا۔ جیسے کتابوں کو کتابوں پڑھ دینا، مصلحون کو مصلحون پڑھ دینا۔ تیسرا جون سا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے وہ ہے حرکات کو جھٹکا ہرگز نہیں دینا۔ جیسے آ با تا کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ آ با تا، تو یہ جھٹکا کہلائے گا، تو ایسا پڑھنا بھی کیا ہے؟ غلط طریقہ کار ہے۔ ہاں البتہ صرف حمزہ پر ساکن ہونے کی صورت میں جھٹکا دیا جائے گا، جیسے یأمرون، ٹھیک ہے، یأمرون، یعنی حمزہ کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے، حمزہ کا ہی چھوٹا سا، اور جزم بھی بعض اوقات ہوتی ہے، جیسے واو کے اوپر حمزہ کا سائن اور ساکن کا سائن نظر آئے، تو وہاں پہ ہم نے کیسے یؤمنون، یومنون نہیں پڑھیں گے، پھر یؤمنون، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک انشاءاللہ تعالی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے تحتی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جس میں سے ہم سب سے پہلے زبر کا بیان سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بار بار سن کے اس کو سمجھنا ہے اور پھر ادائیگی کی طرف آنا ہے۔
چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ اب ہم نے اس طریقے سے جو ہم نے سیکھا اوپر وہ یہ تھا کہ آ، با زبر با، تا زبر تا، اس طریقے سے نہیں پڑھنا، یا پھر ایسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اس طریقے سے بھی نہیں پڑھنا۔ یہ ہو گیا۔ پھر اگر ہم آگے جائیں گے تو جیسے اس کو پڑھ دیں سا زیر سے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ مجہول کہلائے گا نا طریقہ، تو اس لیے جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، جا ہا خا، دال زبر دا، زال زبر زا، دا زا، را زبر را، زا زبر زا، را زا، سین زبر سا، شین زبر شا، سا شا، صاد زبر سو، داد زبر دو، سو دو، تا زبر تا، را زبر را۔ یہ پر لیٹرز ہیں، پر حروف ہیں، جن کو منہ بھر کے یا پھر موٹا کر کے ان کو پڑھنا ہے۔ عین زبر آ، غین زبر غا، آغا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، قا کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، لامانا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ ٹھیک ہے، نہ تو ان کو ہم نے مجہول پڑھنا ہے، نہ ہی کھینچنا ہے، اور نہ ہی اس کو لمبا کرنا ہے یا پھر جھٹکا دینا ہے۔ ان تین باتوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس تختی کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ یقیناً آپ اس سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور کمنٹس کی صورت میں دیا کریں۔ چلیں دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں نے بھی کیا سلام کرنا سیکھ لیا؟ جس طریقے سے ہم السلام علیکم نہ کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بھی 30 نیکیاں مفت کی کمانا چاہتا ہے وہ یقیناً اس سلام پر ضرور فوکس کرتے ہوئے پوری طرح سے اس کی صحیح الفاظ کے ساتھ ادائیگی کرے گا انشاءاللہ۔